الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت میں کئی بار بیانات میں پڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں مکمل داخل ہو. اگر یہاں خطاب انسانوں سے ہوتا یا ایھا الناس، تو پھر یوں خطاب ہوتا ادخلوا فی السلم، اے لوگو اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسلام میں داخل نہیں ہیں. قرآن میں جگہ جگہ ایھا الناس سے خطاب ہے. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو تمہیں اگر آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں آتا، تم یہ کہتے ہو یہ کیسے ممکن ہے، ہڈیاں ہو جائیں، مٹی ہو کے ہم ختم ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ سائنس سے تو کوئی پروو ہوتا نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے. تو یہاں اللہ نے لوگوں سے خطاب کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل نہیں ہیں. یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے ایمان والوں، کیونکہ ایمان والوں کا تو دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں، جہنم کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں. اس لیے قرآن کا جو خطاب ہے نا ایھا الناس اور ایھا الذین آمنوا، ان میں فرق ہے. ایھا الناس سے قرآن جہاں بھی خطاب کرے گا ساری دنیا کے سارے انسان، اور اس میں اکثر ایسی باتوں کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے جو بیسک ہیں، کیونکہ ان بیسک کو اگر آپ نہیں مانیں گے تو آگے کی باتیں بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے جب کوئی بحث کرتا ہے تو ہم اس کی دلیل جو وہ دعویٰ کر رہا ہے نا اس دعوے پہ رد کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس دعوے کی بیس کیا ہے. اس بیس ہی کو اگر کوئی نہیں مان رہا، مثال کے طور پر آپ کسی غیر مسلم کو کہیں کہ بھئی تم اگر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، جس نے اس کائنات کو بنایا اس کے حکام کو فالو نہیں کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. وہ جواب میں کہتا ہے کوئی ناکامی نہیں ہے، دنیا میں اتنے لوگ ہیں جو اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتے، وہ تو زیادہ کامیاب ہیں، وہ تو زیادہ کامیاب ہیں. تو یہاں دو غلطیاں ہو رہی ہیں. پہلے آپ کو اس کو یہ باور کرانا ہے کہ کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے. آپ دولت کو، ترقی کو کامیابی سمجھ رہے ہو، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے. دوسری بات یہ باور کرانا پڑے گا کہ اصل کامیابی یہ زندگی ہے ہی نہیں.
تو وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے تو یہ دعوے کو کیسے مانے گا؟ ایک اور مثال دیتا ہوں، بالکل لیٹسٹ مثال، زندہ جاگتی مثال. میں نے ابھی کو ایجوکیشن کے خلاف 2-3 جمعے بیان کیا ہے مسلسل. کو ایجوکیشن سسٹم غلط غلط غلط، اس کے خلاف احتجاج کرو. جمہوری حکومت میں عوام کو رائے دینے کا حق حاصل ہے، عوام کی ذمہ داری ہے کہ کو ایجوکیشن سسٹم کی حوصلہ شکنی کریں. غلط ہے یہ، ہم اپنی اولادوں کو تباہ نہیں کر سکتے. اس پہ بہت سے لوگوں کے اچھے کمنٹس بھی آئے، لیکن بہت سے لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس بھی آئے ہیں. کچھ لوگ نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں لیکن ان کے کمنٹ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ خود نیگیٹو سوچ کے حامل لوگ ہیں، ان کو دلائل سے جواب دیں گے یہ سمجھ میں ان کی نہیں آئے. لیکن کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی توجہ ہے نا ہے بھائی؟ اصل میں میرا اپنا تجربہ یہ ہے، ہم بھی پہلے مولوی صاحب کی تقریریں سنتے تھے، 10 منٹ تک لوگ جاگتے ہیں، اس کے بعد سونا شروع کر دیتے ہیں. تو میں 10 منٹ کے بعد یہ ڈوز دیتا رہتا ہوں، اس لیے آپ لوگ ناراض نہ ہوا کریں. لوگ کہتے ہیں ہم جاگ کے سن رہے ہیں تو ہمیں یہ ڈوز کیوں دے رہے ہو؟ تو بھائی آپ سن رہے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کے پڑوس میں جو بیٹھا ہے وہ بھی سن رہا ہو. حفاظتی ٹیکے سب کو لگتے ہیں، حالانکہ بیماری کا خطرہ 100 میں 1 کو ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً ٹیکے سب کو لگائے جاتے ہیں. اب وہ کہیں ہمیں خطرہ نہیں ہے، ٹیکہ ہمیں بھی لگا رہے ہو، تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ تو بھائی یہ فرق کرنا کہ آپ کو ہو سکتی ہے آپ کو نہیں ہو سکتی، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو یہ جو میں بار بار کہتا ہوں بولو نا بھائی، جاگ رہے ہو، بات سمجھ میں آ رہی، یہ بھی آپ کو ٹیکے کی طرح چبھتا ہے یہ لفظ. تو اس کو حفاظتی ٹیکے کا سوچ کے صبر کر لیا کریں کہ مجھے چبھ رہا ہے، لیکن جس کو بعض لوگوں کو چبھنے سے تکلیف ہو رہی ہے اور بعض کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ تھوڑا سا ٹیکہ جو ہے برداشت کر لیا کریں. تو کچھ لوگ تو نیگیٹو سوچ کے حامل ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دلائل سے بات کرتے ہیں اور ان کے لب و لہجے سے لگتا ہے کہ کسی اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، ان کو والدین نے بولنا سکھایا ہے کہ کسی پہ اعتراض بھی کیا جائے تو ذرا تمیز کے دائرے میں. تو ایسے ہی کل کسی کا مجھے آڈیو میسج آیا، ان کے بولنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ سلجھے ہوئے آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن ان کو میرے کو ایجوکیشن والے بیان پر اعتراض تھا. 2 اعتراض تھے. ایک اعتراض یہ کہ پی ٹی آئی کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ کو ابھی تک یعنی امریکہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم ابھی تک اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ کو ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. چھوڑو، اس خول سے باہر نکلو، دنیا بہت آگے پہنچ چکی ہے. یہ کیا اسی چکر میں کہ وہ لڑکیاں ادھر پڑھیں اور لڑکے ادھر پڑھیں اور ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہم بھی پڑھے ہیں کو ایجوکیشن میں، کوئی طوفان نہیں آ جاتا بھائی. جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہی غلط ہوتے ہیں، سمجھنے، جو صحیح ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہی صحیح ہوتے ہیں. براڈ مائنڈ، نیچ گھٹیا سوچ، یہ اچھی سوچ نہیں ہے، سمجھنے. یہ ان کے الفاظ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. نیز ہمیں خواتین کو سمجھنے کے لیے بھی کو ایجوکیشن سسٹم کو فروغ دینا پڑے گا تاکہ مردوں کے ساتھ بیٹھیں تو مرد کی سمجھ میں آئے کہ عورت ہوتی کیا ہے، عورت کی سمجھ میں آئے کہ آدمی ہوتا کیا، یعنی سیکھنے کا موقع ملے گا وغیرہ 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 وغیرہ. تو وہ چونکہ ذرا اچھے بولنے کا انداز بھی ان کا اچھا تھا، پڑھے لکھے آدمی لگ رہے تھے، تو میں نے ان کو جو جواب دیا وہ مجھے ڈائریکٹ نہیں آیا، کسی نے بھیجا کہ اس کا جواب دیں. تو میں آپ سے بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم اس طرح سے جواب دینا شروع کرتے ہیں، جواب تو میں نے بیانات میں بہت دیے ہیں، خود سوالات، ایسے سوالات بھی اٹھائے ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ شاید نہ گئی ہو. میں نے جب کتاب لکھی نا وہ مخصوص موضوع پر، تعدد زوج، 4 شادیوں پر، تو ایک عالم آئے مجھ سے ملنے کے لیے صوبہ سرحد سے. وہ 4 شادیوں کے بہت خلاف تھے. انہوں نے مجھ پہ اعتراضات کرنا شروع کر دیے. عمر بھی زیادہ تھی ان کی،
اب ظاہر ہے ان کی سمجھ میں کہاں، ایک شادی اس عمر میں آنا مشکل ہے، 4 کہاں سے سمجھ میں آئیں گی تو وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے اس پر. تو میں اپنی کتاب کی فہرست کھول دیتا تھا اور اس فہرست میں اس اشکال کو عنوان کے تحت ذکر کیا ہوتا تھا. یعنی وہ جو اشکال کرتے تھے تو وہ اشکال فہرست میں شامل تھا. میں نے کہا یہ اس کا جواب صفحہ نمبر 325 پر ہے. کہتے چلو یہ تو آپ نے دے دیا ہوگا، لیکن ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے. میں نے کہا فہرست نکالی، اس کا 225 پہ جواب ہے بھائی. تو وہ جو اشکال کرتے وہ اشکال میں نے خود کیا ہوا ہوتا تھا کتاب میں. جو اعتراض کرتے وہ اعتراض میں نے کہا 10 صفحوں کی میری کتاب کی صرف فہرست ہے. اس فہرست میں وہ اعتراضات بھی ہیں جو لوگ کرتے ہیں، وہ اعتراضات بھی ہیں جو لوگوں کو کرنے چاہیے مگر ان کی توجہ ان اعتراضات کی طرف جاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے ایسا انتظام کیا کہ قیامت تک کے لیے کوئی ہماری نظریے پہ انگلی نہ اٹھا سکے. لبرل طبقے کو بھی اس میں مطمئن کیا ہے کہ مذہب سے ہٹ کے دیکھو، گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھو، مذہب کو ایک طرف رکھو، زمینی حقائق کیا کہتے ہیں، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کے اس میں تو میری کوشش حتی الامکان یہی ہوتی ہے کہ کسی موضوع پر بات کروں تو اس کے تمام اشکالات کو میں حل کروں، لیکن جو شارٹ کلپ ہوتے ہیں اس میں تمام اعتراضات کے جوابات آتے نہیں ہیں. چونکہ اس بیان میں مجھے پتا تھا کہ لوگ یہ اشکال کریں گے کہ میں پی ٹی آئی کی حمایت کر رہا ہوں، تو اس بیان کو سیاسی بیان تو میں نے اس کا بھی جواب دیا تھا کہ میں پی ٹی آئی کی نہ مخالفت کر رہا ہوں نہ حمایت. کیونکہ اگر میں صرف اتنا کہتا نا میں حمایت نہیں کر رہا تو پھر اس کو یہ لیا جاتا ہے مخالفت کر رہا ہے. تو ہم نے اس میں یہ بتایا کہ ہم نہ حمایت کر رہے ہیں نہ مخالفت کر رہے ہیں. پھر کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کو اس سے بحث کیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اس کا حامی ہوں یا مخالف، یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے. میں تو ایک شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ میں بیان کرتا رہوں گا جب بھی کوئی ایسی بات آئے گی. کیونکہ لوگوں کو جو معاملہ چل رہا ہو اس میں اگر آپ شرعی مسئلے میں گائیڈ کریں گے تو وہ مسئلہ ذہن نشیں ہو جاتا ہے. کتاب سے کوئی چیز پڑھائی جائے اس طرح بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیے ہمارے نبی یوں بھی کر سکتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ کو نبوت ملی، آپ ایک پوری کتاب فقہ کی پڑھا کے چلے جاتے صحابہ کرام کو. جیسے ہم مدرسوں میں فقہ پڑھتے ہیں، وضو کا باب، زکوٰۃ کا مسئلہ، حج کے مسائل، ایسا نہیں ہوا. تیمم کی آیتیں کب نازل ہوئیں؟ حضرت عائشہ کا ہار گم گیا، پریشان ہو گئے صحابہ، کیا کریں، پانی بھی نہیں ہے اور نماز کا وقت نکل رہا ہے. یہ واقعہ وجود میں لایا گیا. پھر تیمم کی آیتیں نازل ہوئیں، تمام صحابہ کو پتہ چل گیا کہ جب پانی نہ ملے تو کیا کرنا ہے، تیمم. کیوں؟ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا. بہت مشکل ہو رہا ہے سمجھانا. ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دفعہ ایسا. نیچرل وے آف ٹیچنگ یہی ہے، لرننگ کا بھی نیچرل طریقہ یہی ہے اور ٹیچنگ کا بھی نیچرل طریقہ یہی ہے کہ آپ موقع موقع پہ لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیں. زنا کے متعلق آیات کب نازل ہوئی ہیں؟ جب امی عائشہ پہ تہمت لگی جھوٹی اور ان کے پاس گواہ نہیں تھے، قرآن نے آیتیں نازل کی کہ کوئی بھی پاک دامن عورت پہ تہمت لگائے اور گواہ نہ پیش کر سکے تو جو تہمت لگائے گا اس کو 80 کوڑے لگیں گے. فجلدوہم 80 جلدہ. اسی لیے آیتوں کے شان نزول ہوتے ہیں. تو یہ نیچرل طریقہ تھا. ہمارے نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکالر ہوتے تو اس دین سے صرف اسکالر فائدہ اٹھا سکتے، پڑھے لکھے لوگ فائدہ اٹھا سکتے، دیہاتیوں کے لیے یہ دین نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ اشکال کیا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہ ابھی تک کو ایجوکیشن میں ہی لگے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ اصل میں کچھ بیسز ایسی ہیں کہ آپ انہی کو نہیں مانیں گے تو بات آگے نہیں چلے گی. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بے حیائی بری چیز نہیں ہے، لڑکیوں سے دوستیاں برا کام نہیں ہے، بد نظری برا کام نہیں ہے، پھر آپ کو جتنے بھی دلائل آپ کو دیے جائیں نا کہ کو ایجوکیشن غلط ہے، آپ اس کو تسلیم نہیں کرو گے. اگر آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہیں اپنی نگاہوں کو جھکائیں، تو یہ بھی تو ایک حکم ہے.
دنیا کی ہر چیز کیا ترقی ہے؟ ہر چیز ترقی کو قرار دے دینا. اسلام میں ترقی کی حدود ہیں, ان حدود کے اندر رہ کر آپ ترقی کر سکتے ہیں, ان حدود سے باہر نکل کے آپ ترقی نہیں کر سکتے. اور یہ دنیا کی ہر قوم میں کچھ حدود ہوتی ہیں ترقی کے لیے. ہر قوم کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے اخلاقیات کا, ان اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے آپ کو ترقی کرنے کی اجازت ہے. تو اسلام کا بھی ایک اپنا اخلاقیات کا دائرہ ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا کی جو قومیں اللہ کو نہیں مانتی وہ صرف انسانوں کے حقوق کا دائرہ کھینچتی ہیں کہ آپ کو اس دائرے کے اندر رہ کر ترقی کرنی ہے, لیکن جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کا ایک اور دائرہ ہے کہ کچھ اللہ کے بھی حقوق ہیں, آپ کو ان حقوق کے اندر رہ کر ترقی کرنی ہے. میں مثال سے سمجھاتا ہوں. امریکہ میں, یورپ میں ترقی کی کچھ حدود ہیں. مثال کے طور پر آپ نے اگر ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, ظاہر ہے ایجوکیشن کے بعد ایک پڑھے لکھے ہو جائیں گے. ایجوکیشن کی فیس بھرنے کے لیے آپ کو کسی کی جیب کاٹنے کی اجازت امریکہ میں بھی, بولو بھائی, نہیں. کوئی غریب آدمی کہتا ہے کہ یہ اتنا کروڑ پتی آدمی ہے اور اس کے اتنے پیسے ہیں اور یہ ہے بھی اسمگلر, ناجائز کماتا ہے اور یہ عیاشیوں میں اڑا دیتا ہے, اس سے امریکہ میں ترقی کا معیار نیچے آ رہا ہے, تو میں اس کے پیسے چوری کر کے میں اس معیار کو بہتر کروں گا. تو کیا امریکہ میں اس کی اجازت ہوگی؟ لیول تو بہت اچھا ہے. اب اگر کوئی کہے یار اس اسمگلر کے پیسے چورانا غلط ہے, اگرچہ وہ اسمگلر ہے لیکن اگر وہ چوری کر رہا ہے تو یہ اجازت تھوڑی کہ آپ بھی چوری کرنا شروع کر دیں. ایک دفعہ ایک چور آیا میرے پاس, ہمارے پاس بھی عجیب عجیب چیزیں آتی ہیں. کہتا ہے میں صرف کروڑ پتی لوگوں کے پیسے چراتا ہوں اور وہ لوگ جو ظلم سے پیسہ کماتے ہیں, تو کیا میرے لیے جائز ہے؟ میں نے کہا بالکل جائز نہیں ہے. کہہ رہے نہیں, یہ تو ڈاکو ہوتے ہیں, چور ہوتے ہیں اور لوگوں کے پیسے لوٹے ہوئے ہوتے ہیں, میں ان کے پیسے چرا کے صحیح جگہ استعمال کرتا ہوں. میں نے کہا وہ چور اس لیے کہلا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے پیسے چراتے ہیں, تو آپ بھی جب ان کے پیسے چراؤ گے تو آپ بھی کیا کہلاؤ گے؟ چور. پیسے کسی کے بھی چوری کرنا جائز, چاہے آپ اسے چوری کر کے غریبوں کو پیسے کھلا دیں. ہاں گورنمنٹ کو اس کی اجازت ہے کہ کوئی کسی کے پاس چوری کا مال ہے یا ڈکیتی کا مال ہے وہ وہاں سے چھین لے. تو کوئی بھی دنیا کی حکومت آپ کو اس کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ ترقی کی خاطر کسی چور کے پیسے چرائیں, کسی ڈاکو کے پیسے چرائیں, کسی بینک پہ ڈاکہ ڈالیں. اس کی اجازت نہیں دے گی. وہ کہے گی آپ قانون کو فالو کریں. اگر کسی نے چوری کی ایف آئی آر کٹوائیں آپ اس کے خلاف. حالانکہ فائدہ ہی فائدہ ہے یہاں اسمگلر کے پیسے چوری کرنے میں, ملک کا فائدہ, قوم کا فائدہ, مگر اخلاقیات کے لحاظ سے یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے. امریکہ اس کی اجازت کیوں نہیں دے گا کہ بھائی کل اس کے چور آ رہا ہے, پرسوں دوسرے کے بھی چور آئے گا, قانون ٹوٹے گا. تو میرے بھائی اگر امریکہ کی کوئی حکومت ہے تو اسلام کہتا ہے اس کائنات پہ سب سے بڑی حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس کی بھی ایک حکومت ہے اور اس کے بھی کچھ رائٹس ہیں, کچھ حقوق ہیں. مثلاً چوری اگر کوئی شخص کرتا ہے, بہت اچھی طرح سمجھیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اگر ایک آدمی چوری کرتا ہے, زید نے بکر کے پیسے چرائے, بکر کا نقصان ہوا, بکر کو یہ حق حاصل ہے کہ زید کے خلاف کیس بھی کر سکتا ہے اور زید کو پیسے معاف بھی کر سکتا ہے, کیونکہ یہ بکر کا حق ہے, یہاں اللہ کا حق نہیں ہے. یعنی براہ راست اللہ کا حق نہیں ہے, بلکہ اللہ نے کہا یہ آپس کے معاملات ہیں, تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو معاف کر دو, چاہو تو کیس کر کے اس سے پیسے, بولو بھائی, وصول کر لو. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا آپ کو حق حاصل ہے. آپ نے کیس کر دیا, عدالت میں گواہوں سے ثابت کر دیا کہ اس نے چوری کی ہے اور گواہ کے سامنے ثابت ہو گیا. اب اللہ کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو. اب یہاں بکر کو معاف کرنے کی اجازت, اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اب یہاں اللہ کا ایک قانون ہے جس کو فوجداری قانون سے تعبیر کیا جاتا ہے دنیا میں, کہ اب اللہ کہتے ہیں ریاست کی نظر میں جب کسی شخص کا چور ہونا ثابت ہو گیا
تو یہ جہاں بکر کا مجرم ہے یہ اللہ کی ریاست کا بھی مجرم ہے, کیونکہ تمام ریاستوں کا اصل مالک کون ہے؟ پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حاکم اعلیٰ جو ہمارا اصل صدر ہے, جو ہمارا اصل بادشاہ ہے, وہ کون ہے؟ اللہ ہے. پی ٹی آئی کے صدر اس کے نائب ہیں, وزیر اعظم اس کے نائب ہیں, مسلم لیگ کے صدر اس کے نائب ہوں گے. یہ تو پاکستان کا آئین ہے کہ اصل حکومت کس کی ہے؟ پاکستان میں اصل گورنمنٹ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور ویسے بھی دنیا میں اصل حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی. پاکستانی اس کو مانتے ہیں, امریکہ اس کو مانتا نہیں ہے. ہم نے مان لیا اور آئین میں لکھ بھی دیا کہ اللہ مانتے ہیں کہ اصل گورنمنٹ کس کی ہے؟ تیری. تو اب اللہ کیا کہتا ہے کہ جب کیس عدالت میں جائے گا تو یہ اصل میں گورنمنٹ کی عدالت میں جب کیس آتا ہے تو جج وہاں کس کا نائب بن کے بیٹھا ہوا ہے؟ گورنمنٹ کا. اور گورنمنٹ کس کی نائب ہے؟ اللہ کی. لہذا قانون اللہ کا چلے گا. اللہ کہتے ہیں یہ ریاست کا مجرم ہے, اور ریاست کا جب ریاستی کوئی مجرم ہوتا ہے تو صدر کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. اور صدر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ نے قانون بیان کر دیا کہ چور کا کیا ہاتھ کٹے گا, اور اللہ تعالیٰ سے اب ہم پوچھ نہیں سکتے کہ اس چور کے بارے میں کوئی نیا حکم ہو تو بتاؤ, کیونکہ وحی کا دروازہ بند. تو اس کو کہتے ہیں اللہ کے حقوق. اسلام میں احکام دو قسم کے ہیں, ایک کو حقوق العباد کہا جاتا ہے اور ایک کو اللہ کے حقوق کہا جاتا ہے. بندے بندوں کے حقوق معاف کر سکتے ہیں, اللہ کے حقوق معاف بولو بھائی نہیں کر سکتے. اس کو میں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے زید نے بکر کو قتل کر دیا. کیا کیا؟ قتل کر دیا. بکر تو بیچارہ مر گیا. اب اس سے تو ہم زندہ کر کے یہ کہہ نہیں سکتے کہ تم زید کو معاف کرنا چاہتے ہو یا اس سے قصاص لینا چاہتے ہو. وہ مر گیا تو شریعت نے اختیار کس کو دیا؟ بکر کے وارثوں کو. بکر کے وارث تھے, ایک بیٹا تھا, بیوی تھی, ان کو اختیار دیا شریعت نے. ان کو یہ حق حاصل ہیں, چاہے تو زید کو بالکل معاف کر دیں, چاہے تو اس سے دیت لے کے اس کو چھوڑ دیں, اور چاہے تو اس کی گردن بولو بھائی اڑا دیں. یہ چونکہ بندوں کا حق ہے, یہاں گورنمنٹ کو معاف کرنے کی اجازت اسلام نے بولو بھائی نہیں دی. گورنمنٹ کو معاف کرنے کی اجازت نہیں دی کہ حکومت معاف. حکومت کہتی ہے تمہارا قتل تھوڑی ہوا ہے, قتل بکر کا ہوا ہے, نقصان کس کا ہوا؟ بکر کے بچوں کا نقصان ہوا. تو اس کے بچوں کو یہ اجازت ہے کہ چاہے تو اپنے باپ کے قاتلوں سے قصاص لیں, چاہے تو پیسے لے کے چھوڑ دیں. گورنمنٹ کا کام صرف بکر کے قاتلوں کو پکڑ کے بکر کے وارثوں کے حوالے کرنا ہے. گورنمنٹ صرف معاون اور مددگار بنے گی. یہاں تک سمجھ گئے؟ یہ میں آپ کو کوئی معلوماتی پروگرام نہیں پیش کر رہا, ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ گڑبڑ کیا کہاں ہوتی ہے, لوگوں سے کہاں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. جو لبرل لوگ ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو اسلام سمجھ میں کیوں نہیں آتا, بہت ساری چیزیں خلط ملط کر دیتے ہیں وہ. تو یہاں گورنمنٹ کو اجازت نہیں ہے. گورنمنٹ صرف کیا کرے گی؟ زید کے قاتلوں کو پکڑ کے بکر کے حوالے کرے گی. تمہارا نقصان ہوا, تمہارا بندہ گیا ہے, تو تم چاہو تو چھوڑ دو, چاہو تو اس سے قصاص لو. یہ دنیا کی حد تک ہے. آخرت میں بکر پھر اپنا الگ سے انتقام لے گا قاتل سے, کیونکہ یہاں دو جرم کیے ہیں زید نے. بھائی کوئی زید صاحب بیٹھے ہوں تو پیش کی معذرت. زید نے ایک جرم تو یہ کیا کہ بکر کو مارا, اس کا بدلہ تو بکر قیامت کے دن لے گا. اور ایک جرم یہ کیا کہ اس خاندان کا ایک فرد ختم کر دیا, تو خاندان کا بھی نقصان ہوا ہے. خاندان والے اپنے نقصان کی تلافی یا تو دیت لے کے کریں گے, یا گردن اڑائیں گے اس کی, یا بالکل معاف کر دیں, وہ ان کی مرضی. باقی آخرت میں پھر بکر نمٹے زید سے کہ وہ معاف کرتا ہے کیا کرتا ہے وہ اس کی مرضی. نیکیاں لے کے چھوڑتا ہے, اپنے گناہ اس کے کندھے پہ ڈالتا ہے, وہ آخرت کی ہیڈیک ہے. یہ کس کا حق ہے؟ بندوں کا حق. قصاص کس کا حق ہے؟ بندوں کا. اسلام میں اگر کوئی آپ کی آنکھ پھوڑ دے تو قرآن صاف لفظوں میں آپ کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ آپ بھی اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہیں. چاہے تو آنکھ پھوڑ دیں یا آنکھ کی دیت لے لیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, اور چاہے تو بالکل معاف کر دیں. جیل کی سزا اسلام میں بولو بھائی نہیں. جیل میں ڈال دو, سڑاتے رہو 20-20 سال کے بعد,
وہ نکلے اور پھر اور مزید جرائم سیکھ کے آئے وہ وہاں سے, کیونکہ وہاں سارے اسی جیسے, کوئی کسی کی ٹانگ توڑ کے آیا ہوا ہے, کوئی کسی آنکھ پھوڑ کے آیا ہوا ہے, تو یہ بتائے گا یار میں نے ایسے پھوڑی تھی تو پکڑا گیا میں, تو نے ٹانگ کیسے توڑی تھی ٹھیک ہے. تو جیل میں جرائم سیکھتے ہیں لوگ. اسلام میں یہ کہ بھائی جو جرم کیا ہے اگر اس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے تو گورنمنٹ انتقام لے گی, بندوں کے حقوق سے تو بندے کے حوالے کر دو, تمہاری مرضی بھائی, تمہاری آنکھ پھوڑی ہے, بتاؤ پھوڑنی آنکھ کیا کرنا ہے. کیونکہ اگر اس طرح سے لوگوں کو انتقام کی اجازت نہ دی جائے تو انتقام کی آگ بھڑکتی ہے, پھر وہ انتقام میں ایک آنکھ نہیں پھوڑے گا, وہ موقع ملے گا دونوں پھوڑے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا مجرم کا, تو پھر وہ جو کر سکے گا وہ اس کو موقع ملے گا وہ اس کو جان سے مار دے گا, جیسے کہ ہو رہا ہے معاشرے میں. بڑا سادہ قانون ہے اسلام میں, ہاتھ کاٹا ہے ہاتھ کاٹ دو, ناک کاٹی ہے ناک کاٹ دو. قرآن کے الفاظ دیکھو, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. فرمایا ہم نے لکھ دی ہے یہ بات, بنی اسرائیل پر بھی لکھ دی اور مسلمانوں پر بھی. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, جان کے بدلے بولو بھائی جان, وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ, آنکھ کے بدلے آنکھ, وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ, ناک کے بدلے ناک, وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ, کان کے بدلے کان, وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ, دانت توڑا ہے تو جو دانت توڑا ہے آپ گورنمنٹ مجرم پکڑ کے آپ کے حوالے کرے گی, ڈاکٹر بھی دے گی کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ توڑ دے یہ والے اور ٹوٹ وہ والا جائے, وہ ڈاکٹر اس کا وہ دانت نکالے گا, توڑے گا اس کا وہ دانت. والجروح قصاص, اور زخموں میں بھی قصاص لیا جائے گا. اس زخموں کی پھر ڈیٹیل ہے کہ جتنا زخمی کیا آپ بھی اس کو زخمی کریں گے, اور اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں. فمن تصدق به, قرآن نے معافی کی ترغیب دی, فرمایا جو صدقہ کر کے معاف کر دے, فہو کفارۃ اللہ, تو یہ تمہارے لیے کفارہ ہے, اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا. اس کا فائدہ کیا ہوگا, مجرم جب آپ کے قبضے میں آئے گا پھر آپ مجرم کو پتا ہے کہ یہ مجھ سے انتقام لے سکتا ہے مگر نہیں لے رہا, تو مجرم کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی اور وہ آپ کا احسان مانے گا. عین ممکن ہے یہی چیز اس کو برائیوں سے روک دے. آج آپ مجرم کو جو چھوڑ دیتے ہو, مجرم کو پتا ہے یہ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا, اگر یہ کچھ کرے گا تو اس کو پتا ہے کہ میں دوسری آنکھ بھی پھوڑ دوں گا اس کی. ابھی سرینا مارکیٹ میں کیا ہوا ہے, ایک موبائل والے سے کچھ ڈاکو آئے موبائل چھیننے کے لیے, انہوں نے مزاحمت کی, ڈاکوؤں کو پکڑ لیا, پولیس کے حوالے کیا. وہ پولیس نے اس کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا ہے, کیا کیا ہے, وہ ڈاکو قتل کرنے نہیں آیا تھا, صرف ڈاکو نہیں چور کہہ لیں آپ اس کو, چوری کر کے جا رہا تھا, ڈاکو نہیں تھا چور تھا, چوری کر کے جا رہا ہے, اس کو پکڑ کے تھانے والوں پتہ نہیں کیا اس کو مارا پیٹا. اس کے دل میں انتقام کی ایسی آگ پیدا ہوئی کہ اس نے اس دکان کے مالک کو ہی قتل کر دیا. یہ ہے اسلام کو فالو نہ کرنے کا نتیجہ. کوئی قانون ہی نہیں ہے, کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے, ایک بھیڑ چال چل رہے ہیں. جس کا جتنا جرم ہے اس کو اتنی سزا نہیں ملتی, بعض دفعہ ملتی نہیں ہے, ملتی ہے تو اتنی لمبی ملتی ہے کہ وہ اور بڑا مجرم بن کے نکلتا ہے. یار میں نے اتنا بڑا جرم تھوڑی کیا تھا کہ مجھے یعنی وہ اور انتقام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو اسلام نے کیا کہا کہ بھائی معاف کرنے کا اختیار کس کو ہے, جس کے ساتھ جرم ہوا ہے وہ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو چھوڑ دے. اب ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک حق اللہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو معاف کا اختیار نہیں ہوتا. زید نے بکر کو قتل کیا, بکر کو اختیار ہے, گورنمنٹ کو اختیار نہیں ہے. زید نے بکر کو ایسے قتل نہیں کیا, بلکہ بندوق لے کے آیا, دن دہاڑے ڈکیتی کرنے نکلا تھا, بکر مل گیا اس کو راستے میں, بندوق یہاں رکھ کے اس سے جیب سے پیسے نکال لیے, جیسے کہ موبائل اسنیچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں ہمارے یہاں. ایسا مجرم جب بکر کو پتا چلا کہ زید فلاں علاقے پر ہے, بکر کو اختیار ہے کہ چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو اس کے خلاف بولو بھائی کیس کرے. اگر بکر نے زید کے خلاف کیس کیا اور زید عدالت کے کٹہرے میں آیا, پولیس اس کو لے کر آئی اور بکر نے دلائل سے گواہوں سے ثابت کر دیا کہ دن دہاڑے یا رات کے وقت اس نے بندوق میری کنپٹی پہ رکھ کے موبائل چھینا ہے, تو اس کو شریعت میں چور نہیں کہتے, اس کو قطاع الطریق کہتے ہیں, جس کو عام زبان میں ڈاکو کہتے ہیں. اب عدالت میں جب یہ ثابت ہوگا تو اب بکر کو معاف کرنے کا اختیار
بولو بھائی نہیں ہے. حالانکہ اس نے یعنی پہلی صورت میں اختیار تھا, لیکن جرم کی نوعیت کیا ہے؟ اب یہ ریاست کا مجرم ہے, اور ریاست کس کی ہے؟ اللہ کی. اور اللہ نے اس کے بارے میں قانون بیان کر دیا, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. ہاتھ مخالف سم سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دیا جائے, چوک پہ مجمع میں, اور برچھا مارا جائے سینے میں, صلیب جس کو کہتے ہیں نا, صلیب پہ لٹکا دینا ہے. اسلام میں جو قتل ہے نا وہ گردن اڑانا ہے, اس میں تکلیف کم ہوتی ہے, لیکن اس ڈاکو کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ لٹکا کے اس کے سینے پہ برچھا مارا جائے اور اس برچھے کو ایسے ایسے گھمایا جائے تاکہ اس کی جان نکلے. اور آگے جو چیز فقہا بیان کرتے ہیں, جو مسلمانوں میں متواتر چلا آ رہا ہے خلفائے راشدین سے, جس کا کے آثار ملتے ہیں کہ اس کی لاش کو عبرت کے لیے کچھ وقت تک کے لیے پبلک پلیس پر لٹکا دیا جائے. یہاں بھی گورنمنٹ کو معاف کرنے کی اجازت, بولتے کیوں نہیں؟ آپ میں سے کوئی تو ہے تو نہیں نا, تو نہیں ہے تو پھر بولیں. جب آپ مجرم نہیں ہیں تو پھر زور سے بولیں, اس میں کوئی جو نہیں بولے گا پھر شک ہوگا. اب یہ چونکہ قرآن نے سزا بیان کی ہے, اس سزا کی معافی کا اختیار گورنمنٹ کو نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ یہ اللہ کا مجرم ہے. اب بکر کہہ کہ مجھے بڑا ترس آ رہا ہے, بیچارے نے تو یہاں بندوق رکھی تھی, 50 روپے تو چرائے ہیں میرے, میں نہیں اس کو ساتھ رابطہ دیکھ سکتا, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا قانون ہے, آپ کو معاف, آپ کو اتنا ترس آ رہا تھا تو کیس ہی نہ کرتے اس کے خلاف, ٹھیک ہے نا. یہ اللہ آپ پہ طرز کھا کے ایسے مجرموں کو معاف نہیں کرے گا, کیونکہ اس کے پاس بندوق تھی. 50 روپے کی خاطر جہاں آپ کی جان لے سکتا تھا وہاں اوروں کی بھی جان لے سکتا, اور پتہ نہیں کتنوں کی جانیں لی ہوں گی اور کتنوں کی جانیں مزید لے گا. ایک چیز اللہ نے یہاں بیان کر دی, فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم. قاتل کے بارے میں تو یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی قبضے میں آ گئے تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ قصاص لیں یا معاف کر دیں, چاہے وہ توبہ بھی کر کے بیٹھا ہوا ہو. ڈاکو کی سزا کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ حکومت کی گرفتاری سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے, بھائی حکومت نے اس کو جب تک گرفتار نہیں کیا, کیس نہیں چلا, اور اس نے توبہ کر لی اور توبہ کے آثار بھی ظاہر ہو گئے, پتہ چل گیا بھائی چلہ لگا کے آ گیا, 4 مہینے کے لیے گیا ہوا ہے, صوفی بن گیا, آثار ظاہر ہو گئے, تو پھر اس کو ڈاکوؤں والی سزا نہیں دی جا سکتی, کیونکہ یہ اللہ کا مجرم ہے, اللہ توبہ قبول کرتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ دیکھا جائے گا اگر اس نے قتل کیا ہے تو پھر قصاص والی سزا تو لی جائے گی, کیونکہ اس کی اتھارٹی کس کو ہے؟ جس کا بندہ قتل ہوا ہے نا, اس کو معاف کرنا. یعنی وہ جو حد تھی, حد وہ ساقط ہو جائے گی, لیکن قصاص ساقط نہیں ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ اسلام نے کچھ حدود کی ہیں کہ بھئی اللہ کہتے ہیں میں بھی ہوں, میری بھی کوئی اہمیت ہے, میری بھی سنو. اب اس تمہید کے بعد میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو اسلام میں بے حیائی یہ ایک جرم ہے. یہ جرم اللہ کا یعنی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے. یہ انسانوں کے حقوق کی براہ راست, اس میں انسانوں کے حقوق کی مخالفت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے کسی عورت سے, عورت بھی راضی مرد بھی راضی اور دونوں کنوارے بھی ہیں, یعنی کوئی شادی شدہ بھی نہیں ہے, کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہے کسی عورت کا کسی مرد سے یا مرد کا کسی عورت سے, کنوارے ہیں, تو ریاست تو اس کی عام طور پر اجازت دیتی ہے, مگر اللہ اس کی اجازت بولو بھائی نہیں دیتا. یہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے. لہذا آپ اگر کتنی ہی ترقی کر لیں تو اس ترقی میں اگر آپ ایسا ماحول پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کو زنا کی طرف لے کے جا رہا ہے, تو اللہ اس ترقی کی آپ کو اجازت بولو بھائی نہیں دے گا. بھائی جب امریکہ کا کچھ قانون ہو سکتا ہے, برطانیہ کے اپنے قوانین ہو سکتے ہیں, تو اللہ کے نہیں ہو سکتے؟
یہ عجیب اللہ ہے جس کے کوئی قانون ہی نہیں ہے, ساری چلے گی آپ کی مرضی, بس اللہ اللہ کرتے رہو بیٹھ کے. اللہ کو ایسا ماننا قبول نہیں ہے. تو جو لوگ لبرل لوگ ہیں, ہمارے کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں اور کمنٹس کر رہے ہیں, ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے تو پھر آپ سے بحث فضول ہے. پھر تو یہ ملک امریکہ کے حوالے کر دیں, میں بار بار کہتا ہوں, وہ زیادہ اچھا چلا سکتا ہے پاکستان کی نسبت. نام پاکستان رہنے دیں, حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ امریکہ کی. آپ کہیں ہم دوسری قوم کو برداشت نہیں کریں گے, تو ویسے کون سی ساری ایک قومیں رہتی ہیں اس ملک میں؟ پنجابی الگ ہیں, سرائکی الگ ہیں, پٹھان الگ ہیں, ہند کو الگ ہیں, سندھی الگ ہیں, مہاجر الگ ہیں, اور آپس میں پھڈے بھی ہیں. تو اگر انگریز آ گئے تو کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے, انگریز آ گئے تو کیا ہو گیا بھائی؟ اور چلو اگر آپ کو اپنا ہی صدر چاہیے تو آپ بولیں گے ٹھیک ہے, یہ ایک صوبہ ہوگا پاکستان امریکہ کا, گورنر ہماری قوم کا ہوگا. امریکہ اس کے لیے تیار ہو جائے گا فوراً. ایسا ترقی کرے گا ملک, بلکہ ترقی کیا کرے گا, گریوی میں جو ہے نا ریڈی میڈ ترقی ملے گی ہم کو. ترقی کرنے کی ہمیں ضرورت, بولو بھائی, رہے گی نہیں. تو کیا ضرورت ہے الیکشن کرانے کی اور اتنی ٹینشنوں کی اور یہ سب چیزوں کی اور سڑکیں بنانے کی؟ چھوڑو, ملک امریکہ کے حوالے کرو. دیکھو 1 مہینے میں امریکہ بن جائے گا, ہم امریکی کہلائیں گے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں محب وطن امریکی کہلانا پسند نہیں کرتے تو لکھوا لو, ہم کہلائیں گے پاکستانی. ہر چیز کا جواب موجود ہے, لیکن ترقی تو ہوگی. نہ یہ ملک کے مفاد کے خلاف ہے, نہ یہ قومیت کے خلاف ہے, نہ یہ مذہب کے خلاف ہے. باقی امریکہ کے حوالے کرنے کے بعد بھی جمعے کی نماز ہوگی, کیونکہ امریکہ میں بھی جمعے کی نمازیں, بولو بھائی, ہوتی ہیں. حج بھی ہوگا, امریکہ سے بھی لوگ حج کرنے جاتے ہیں. چوریاں ختم, موجاں ہی موجاں, مزے ہو جائیں گے. تو کتنا گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے نوجوان کوشش کرتے ہیں. اسی یہ جو ہمارا کارڈ ہے, امریکہ کا کارڈ گرین ہے, تو یہ جو ہمارا جو پاسپورٹ ہے نا, اس کا تھوڑا سا ڈیزائن چینج کر دیں گے بس. اور اگر آپ کو اتنے محب وطن ہے کہ نہیں یہی ڈیزائن چاہیے, تو یہ ایگریمنٹ کر لیں گے بھائی ڈیزائن بھی یہی رہے گا. کیا خیال ہے؟ ڈیزائن بھی یہی رہے گا. سب چیزوں پہ امریکہ کمپرومائز کر لے گا اگر اس کے سسٹم کو آپ قبول کر لیں. جنگ ہی اس بات کی ہے کہ ہم اس سسٹم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بلکہ اس سے پہلے تو انڈیا ہے, اتنا بڑا ملک تھا انڈیا, بنگلہ دیش اور پاکستان. آج تینوں ممالک اگر اکٹھے ہوتے, میں کہتا ہوں چائنا سے بڑی طاقت بن چکے ہوتے. معاشی لحاظ سے کتنی ہے, دونوں ملکوں کا آدھے سے زیادہ بجٹ تو دونوں کی ڈیفنس پہ خرچ ہو رہا ہے. کشمیر کا پھڈا حل نہیں ہو, لوگوں نے دکانوں پہ لکھ کے لٹکایا ہوا ہے ادھار کشمیر کی آزادی تک بند رہے گا. لوگوں کو پتا ہے کشمیر کا بھی مسئلہ بھی حل ہونے والا نہیں. کتنی جانیں کشمیر میں لوگوں کی ضائع ہو رہی ہیں, ظلم ہو رہا ہے, کتنے لوگ کشمیری شہید ہو رہے ہیں. انڈیا کا بھی پیسہ خرچ, پاکستان کا بھی پیسہ خرچ, پھڈے بازی, توپیں, بم ایک دوسرے کی طرف, اور کیا کیا. یہ سارا پھڈا ہی حل ہو جاتا اگر ہم کلچر کے معاملے میں کمپرومائز کر لیں. باقی انڈیا میں بھی لوگوں کی داڑیاں ہیں, حج وہاں سے بھی لوگ کرتے ہیں, بلکہ وہاں حج کا حج بھی سستا ہے, وہاں تو زیادہ سستا حج ہوتا ہے. رہا مسئلہ ہندوؤں کے مندروں کا, تو وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں. مندر پہ تو اسلام نے پابندی نہیں لگائی نا کہ مندر اڑا دو ان کے. اسلام نے کہا جو مندر جائے, مسجد میں آنا ہے مسجد آؤ. تو مسئلہ ہی سارا کس کا ہے میرے بھائی؟ کلچر کا تو مسئلہ ہے سارا. اسی پہ کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے آپ, تو بچا کیا پھر؟ اسی کلچر کی حفاظت کے لیے ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ کو برداشت کر رہے ہیں. ورنہ ایک دن بھی اس ملک میں کوئی رہنے والا نہ ہو. میرے پاس یورپ سے, امریکہ سے لوگوں کی کالز آتی ہیں, بچے بگڑ رہے ہیں. بچے کیا ہو رہے ہیں؟ بگڑ رہے ہیں. اتنے بچوں کو انہوں نے حقوق دے دیے کہ ابا کے حقوق کم پڑ گئے ہیں, بچوں کے حقوق زیادہ ہو گئے. بچہ باپ بن گیا, اور باپ کیا بن گیا ہے؟ بچہ بن گیا. بچہ باپ کو تھپڑ لگا دے کوئی قانون نہیں ہے, ابا تھپڑ لگا دیں جیل. تو کتنے لوگ پریشان ہیں, مجھے کال کرتے ہیں بیگم بگڑ گئی. ایک صاحب کا فون آیا, بتانی نہیں چاہیے ایسی باتیں, لیکن کیا کروں یار, اب بات بتاؤں گا تو پتہ چلے گا نا کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ایک صاحب کا فون آیا کہ میری بیگم کے کسی سے تعلقات ہو گئے, وہیں یورپ میں کسی کنٹری سے. تو میں نے کہا کیس کرو. انہوں نے کہا یہاں کیس ویس نہیں ہوتا. لبرل لوگ ہیں, کیا ہے ہیومن رائٹس, آزاد ہیں. یہ گھٹیا سوچ نہیں ہے پاکستانیوں کی طرح. تو میں نے کہا تو پھر طلاق دے دو.
کہتے ہیں طلاق دوں گا, آدھی جائیداد گئی, اور میری بیٹیاں بھی گئیں, میری بیٹیاں بھی مجھ سے گئیں, کل بیٹیاں بھی یہی کام کریں گی اماں کو دیکھ کے. تو میں نے کہا کہ پھر جو ہے وہ, میں نے کہا پھر صبر کرو. کہنے کیسے صبر کروں, میرے سامنے اسکائپ پہ اس سے بات کر رہی ہے یار. میں نے کہا رکھ کے 2 تھپڑ لگاؤ. کہہ رہے 2 تھپڑ لگائے, رکھ کے ٹیلی فون کرے گی, اور کہاں ہو جاؤں گا میں, جیل میں. میں نے کہا پھر ایسا کرو کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. رو رہا تھا, رو رہا ہے بندہ, کہہ رہے کہ یار پھر, میں نے کہا پھر ایسا کرو ساری جائیداد یہاں ٹرانسفر کرو اور نکل لو پتلی گلی سے. کہہ رہے یہاں بھی بینک میں آؤں گا نا تو گورنمنٹ جب فیصلہ کرے گی تو ادھر کے بینکوں سے پیسہ نکال لے گی, قانون ہے. تو میں نے کہا پھر یہاں ٹرانسفر کر کے پیسہ نکال کے کوئی پراپرٹی خرید لو. اس نے کہا یہ بڑا لمبا ہیڈک ہے, لیکن بچیوں کا کیا ہوگا, 3 بچیاں کیسے, وہ تو نہیں لا سکتا میں گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر, حکومت پرمیشن نہیں دے گی, میں نہیں لا سکتا, کیا کروں. میں نے کہا پھر ضرب الحبیبی زبیب, محبوب کی مار کشمش کی طرح میٹھی ہوتی, اور انجوائے کرو لائف کو. کیا کرو لائف کو, کیا کرو, انجوائے کرو. کیونکہ آپ کو لبرل بننے کا بہت زیادہ شوق تھا. اب میں نے کہا ایک ہی حل ہے, یا تو آپ بھی لبرل بن, براڈ مائنڈڈ بن جاؤ, غیرت لیس ہو جاؤ, تو ٹینشن کیا ہو جائے گی, ختم. بولے کوئی بات نہیں, ایکچولی جب ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہے. آپ بھی اسکائپ پہ بات کیا کرو کسی خاتون سے. اس نے کہا اس کو تو تکلیف ہوگی نہیں اس کی. یہ اچھا ہے. تو کوئی حل نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ایک نہیں ہے, سینکڑوں ہیں ایسے کیسز. میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں سب کچھ غلط ہی ہو رہا ہے, پھر میرے بیان کو غلط لے کے جائیں گے. اچھی فیملیاں بھی ہیں, ظاہر ہے عورتیں ساری خراب نہیں ہوتی, جیسے کچھ مرد خراب ہوتے ہیں, کچھ عورتیں صحیح ہوتی ہیں, کچھ عورتیں خراب ہوتی ہیں. خواتین کے بھی فون آتے ہیں کہ مردوں کے پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں سے ہمارے یہاں چکر چل رہے ہیں. سب خراب نہیں ہوتے, وہاں جو فیملیاں رہتی ہیں میں آپ کو ان سے بدگمان نہیں کر رہا, بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں, بہت سے تو وہاں جا کے دیندار بنے ہیں, بہت سی خواتین وہاں جا کے پردہ کر رہی ہیں. لیکن میں جو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں, کیا بات چل رہی تھی, میں یہ آیا یہاں کیسے, میں وہ ایجوکیشن تو تھی, یہ جو, ہاں میں یس کر رہا ہوں کہ کلچر ہی تو ہے جس کو بچانے کے لیے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو یہاں بھی ہو جاتا ہے, یہاں کم ہو رہا ہے, وہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے, بچے قابو میں نہیں ہیں. تو میں جب ان کو مشورہ دیتا ہوں نا کہ ادھر آ جاؤ پاکستان, تو وہ کہتے ہیں یہاں لوڈ شیڈنگ مسائل. میں نے کہا بھائی ایک چیز ہے, یا تو ایمان یا لوڈ شیڈنگ. اگر آپ کی نظر میں ترقی کی اہمیت ایمان سے زیادہ ہے تو آپ وہاں رہیں, لیکن پھر تمیز سے لائف کو انجوائے کریں. پھر یہ مولویوں کو فون کر کر کے تنگ نہ کریں, پھر جو ہو رہا ہے اسے کیا کریں, تمیز سے برداشت. مولانا عاشق الہی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. یورپ کا جب ان کا سفر ہوا تو انہوں نے وہاں لوگوں میں بیان کیا. انہوں نے کہا دیکھو تم لوگ ماشاءاللہ ایمان پر ہو, تبھی کسی عالم کا بیان سن رہے آ رہے ہو. تم میں سے زیادہ تر لوگوں کی اولادیں ایمان پر نہیں رہیں گی, بہت سے صحیح بھی رہیں گے, لیکن ان اولادوں کی جو اگلی نسل ہوگی ان کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مومن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. اور وہ تو بہت کئی سال پہلے انہوں نے پیش گوئی کی تھی. جو لوگ ان کے بیان میں موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ ان کی یہ پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی ہے. تو اس لیے میرے بھائی, ایمان غیرت یہ بھی کوئی چیز ہے. ہم ترقی کے مخالف نہیں ہیں. اسلام جب دنیا میں آیا تو ترقی شروع ہی اسی وقت ہوئی ہے, اس سے پہلے تو کوئی سائنس ٹیکنالوجی کو جانتا ہی نہیں تھا. گوروں نے یہ بات لکھی ہے, یہ ریکارڈ میں موجود ہے کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ نہ ہوتے تو ہم جس ترقی پر آج ہیں, آج سے جو حاکم ہوتا ہے نا وہ ترقی کرتا ہے, غلام قومیں ترقی نہیں کیا کرتی ہیں. اگر آپ ترقی کریں گے تو آپ کی ساری ترقی کو وہ کیش کرائیں گے. تو حکومت نہیں ہے آپ کے پاس, قرضے آپ ان سے لے رہے ہو, پاور ان کے پاس ہے, آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں. آپ اگر بم بھی بناتے ہو تو ان سے پوچھ کے بناتے ہو. آپ ہوائی جہاز بناؤ گے, ہوائی جہاز ان سے خریدو گے آپ, تو آپ کو اسٹیبل ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. جب آپ اسٹیبل ہو جاؤ گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ گے, پھر لوگ کہیں گے آپ کو ترقی یافتہ, پھر آپ کی اپنی پالیسیاں ہوں گی.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ جیسے ہر حکومت کی کچھ حدود ہوتی ہیں, ان حدود کے اندر ترقی کی اجازت ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ قوانین ہیں, کچھ حدود ہیں. تو جیسے اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا, چاہے لڑکا لڑکی دونوں راضی ہوں پھر بھی اللہ زنا کی اجازت نہیں دیتا. اور قرآن میں یہ ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ, صاف لفظوں میں کہ زنا کرنے والا مرد یا عورت دونوں کو چوک میں کھڑا کر کے لوگوں کے سامنے 100 کوڑے مارو, تاکہ لوگوں کو کیا ہو, عبرت حاصل ہو. کیونکہ کسی مولوی کا بیان زنا کے خلاف سن کے لوگوں کو عبرت نہیں ہوگی. جب زانی کو پٹتا ہوا دیکھیں گے تو پھر زنا کی نفرت لوگوں کے دلوں میں بیٹھے گی. فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ان کی سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, اور فرمایا جب یہ حد ان کے اوپر جاری کرو تو اس معاملے میں تمہیں ایسا نہ ہو کہ دل کی نرمی اور ترس اس حد کو جاری کرنے سے روک لے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں بھی زانی کو معاف کرنے کا اختیار اللہ نے حکومت کو بھی, کیونکہ زانی ریاست کا مجرم ہے اور ریاست کا اصل مالک کون ہے, اللہ. تو اللہ نے حکومت کو کہا ہے کہ آپ کو سزا یہ نافذ کرنی پڑے گی, آپ کو معاف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. تو زنا کرنا بھی کس کے قانون کی مخالفت ہے؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں کو ایجوکیشن زنا کے لیے تو نہیں بنائے گئے, اس لیے تو نہیں کہ زنا کریں, اور وہاں سارے زنا کرتے بھی نہیں ہیں, بہت سے اچھے لوگ ہیں, زیادہ تر تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بچ کے ہی نکلتے ہیں, اب تک کی جو رپورٹ ہے. اس کا بھی قرآن نے جواب دے دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, وہ کام جو زنا کے قریب لے کے جاتا ہے وہ بھی بولو بھائی مت کرو. اور قرآن نے بتا دیا کون سا کام زنا کے قریب لے کے جاتا ہے, بد نظری. ٹین ایجز لڑکے کو ٹین ایجز لڑکی کے ساتھ بٹھا دیں آپ, اور ایک لڑکی نہیں 20 قسم کی مختلف ڈیزائن کی لڑکیاں, اور ادھر 20 قسم کے مختلف قسم کے فلم کے ہیرو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. کیونکہ ٹین ایجز جو لڑکے ہوتے ہیں نا, ان میں ہر آدمی اپنے آپ کو کسی فلم کا کیا سمجھتا ہے, ہیرو. ہمارے ایک دوست ہیں مولانا طارق جمیل صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت دے, ان کے خاص شاگرد ہیں. ابھی میں فیصلہ آباد کیا, انہوں نے ایک بڑا زبردست لطیفہ سنایا کہ ایک آدمی تھا, بھینگا پن ہوتا ہے نا آنکھوں میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے, تو اس کو کسی گرل فرینڈ نے بیوقوف بنایا. لڑکیاں بیوقوف بھی بناتے ہیں پیسے نکلوانے کے لیے. بیوقوف بنایا کہ تمہاری آنکھیں تو فلاں فلم اسٹار سے ملتی ہیں. وہ بیچارہ اپنی تعریف انسان غلط بھی سنے نا تو یقین کر لیتا ہے. آنکھوں میں اعورار تھا, تھوڑا سا بھینگا پن تھا آنکھوں میں ان کی. اسے کوئی لڑکی لفٹ نہیں کراتی تھی, تو ایک لڑکی نے سوچا پیسے والا آدمی ہے تو پیسے نکالو, اس سے دوستی کرو. تو اس کی تعریف کی, تمہاری لوگ کہتے ہیں تمہاری آنکھیں خراب ہیں, تمہاری آنکھیں تو فلاں فلم اسٹار سے ملتی ہیں. یہ بیچارے خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ میری آنکھیں ٹیڑھی میڑھی ہو کے بھی ماشاءاللہ اتنی حسین ہیں. تو ایک دن اس نے اپنے دوست کو بلایا اور کہا کہ ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. ٹھیک ہے, اور آنکھیں قریب کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے غور سے دیکھ کے بتاؤ کہ فلاں ایکٹر سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس دوست نے جب آنکھیں آنکھوں میں ڈالی, کافی دیر غور کر کے کہا کہ یہ تو آپس میں نہیں ملتی. یہ فلاں سے کہاں ملیں گے؟ کہا میرے بھائی یہ تو آپس میں نہیں ملتی ہیں, یہ کسی فلم اسٹار سے کہاں ملیں گی. تو یہ جو ٹین ایجز لڑکے ہیں اسکولوں کالجز میں, ان میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, چاہے کتنا ہی ٹیڑھا میڑھا ہوگا لیکن سمجھتا کیا ہے. تو ان کو آپ نے لے جا کے بٹھا دیا. میں جب لینگویج سینٹر میں پڑھتا تھا نا, ایک انگلش لینگویج سینٹر میں, وہ بھی کو تھا. اب آپ کہیں گے جب کو ایجوکیشن کے اتنے خلاف ہو تو کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن کیوں لیا, کیونکہ اور کوئی لینگویج سینٹر مل ہی نہیں رہا تھا. تو وہاں میں نے دیکھا کہ لڑکے جب کھڑے ہو کے اسپیچ کرتے تھے نا کوئی انگلش میں, تو گریبان کھلا ہوتا تھا, کالر کیا کیے ہوئے تھے اوپر. اور میں نے کہا یار یہ کون سا اسٹائل ہے بھائی, صرف شو مارنے کے لیے. جہاں یہ ماحول ہو تو کیا یہ چیز آپ کو زنا کے قریب نہیں لے کے جائے گی. کمال کی بات یہ ہے کہ وہ جو لبرل تھے جنہوں نے یہ میرے خلاف ایک آڈیو میسج بھیجا, جو میرے خلاف نہیں, ان کا ایک نظریہ تھا. اللہ کی قدرت دیکھیں, تھوڑی دیر کے بعد کسی لڑکی کا فون آیا, خاتون کا نہیں, میں جان کر کہہ رہا, کسی لڑکی کا فون آیا.
جو کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہے, لبرل گھرانے سے اس کا تعلق ہے, بہت ماڈرن لوگ ہیں. اس کا فون آیا کہ میرا ایک بوائے فرینڈ تھا, یہیں پر آنکھ مٹکا ہوا بوائے فرینڈ بنا, اور اس نے مجھے مس یوز کیا, اس کے بعد اب وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لڑکی رو رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ مولانا صاحب, مفتی صاحب, کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف اللہ کا واسطہ آپ بیان کریں, اس میں تعلیم نہیں ہے, اس میں لڑکے لڑکیوں کے جذبات سے ناجائز فائدہ اٹھا کے کھیلتے ہیں, تعلیم نہیں ہے, بے حیائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. تعلیم کا عنصر بہت تھوڑا ہے, عیاشی کا عنصر بہت. میں نے ان مولانا لبرل صاحب کو بھیج دیا, جو ان کو بھیج دیا کہ یہ ایک ماڈرن لڑکی ہے, ماڈرن گھرانے سے کا تعلق ہے, یہ کہہ رہی ہے کہ یہ شکایت میرے علاوہ اور بھی بہت ساری لڑکیوں کو ہے. لڑکے دوستیاں لگاتے ہیں, شادی کے لارے رپے دیتے ہیں, مگر شادی نہیں کرتے, اور یہ لڑکیاں نکاح کے لیے تیار ہوتی ہیں. یہ اب تک ہے, کچھ وقت کے بعد شادی کے لارے رپے بھی نہیں دیں گے, کیونکہ دوستیوں کا زنا کا ایسا رواج پڑے گا کہ شادی کی بات ہی فضول لگنے لگے گی. لڑکیاں کہیں گی شادی وادی نہیں کرنی, کیونکہ حیا اور غیرت ایک حد تک ہوتی ہے. جب حیا کی چادر اترتی اور مکمل اتر جائے تو پھر شادی کی چیزیں, شادی کی باتیں حماقت لگتی ہیں. ایک صحافی کا مضمون میں نے پڑھا کہ فرانس میں نکاح, ایک چرچ میں 2 جوڑے آئے نکاح کرنے کے لیے. پادری نے بتایا کہ 10 سال کے بعد کوئی چرچ میں آیا ہے کوئی گورا شادی کرنے کے لیے, 10 سال میں بیٹھا ہوں یہاں پہ کوئی نہیں آیا, اور ہمارے یہاں ہر ہفتے 2-2 3-3 نکاح مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی نعمت ہے, اس نعمت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرو. پڑھا بھی رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں, لوگوں کو اعتراضات ہو رہے ہیں. یہ جب نکاح کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی پھر پتہ چلے گا آپ کو. تو میں نے وہی لڑکی کا جو روتے ہوئے اس کا آڈیو تھا, اس کو تھوڑی پتا تھا کہ میری ایسے بات چیت ہو رہی ہے, کسی سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے, بحث ہو رہی ہے, تو وہی میں نے ان کو فارورڈ کر دیا. میں نے کہا سن لیں, آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں, بن جاؤ براڈ مائنڈڈ. تو اللہ نے زنا کو بھی حرام قرار دیا, اور ہر وہ چیز جو زنا کی طرف لے کے جائے اللہ نے اس کو بھی, بولو بھائی, حرام. پھر کریں کیا؟ اب اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں. کچھ بہت ہی صوفی لوگ ہیں, کہنے بس صبر کر کے بیٹھو. کیا کرو؟ صبر کرو. تبلیغ میں چلہ لگاؤ, 4 مہینے لگاؤ, کسی خاتون کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھو, نیک نیک بن کے زندگی گزارو اور مر جاؤ گھٹ گھٹ کے. اسلام دین فطرت ہے. اسلام نے کہا کہ ہم نے تو جو تمہیں حکم دیا کہ مت دیکھو, اس لیے تاکہ تمہارے دل میں تو جذبات پیدا ہوں تو تمہیں پھر بیوی کی طلب ہو, اور جلدی کیا کرو, تم نکاح کرو, تاکہ عورت کو گھر ملے, رہائش ملے, اس کے نیک پاکیزہ اولاد ملے اس کو, اور تم اس کی کیا کرو, تربیت کرو. تو یہ کو ایجوکیشن سسٹم اس پورے اسلامی نظام پر کو کیا کر دیتا ہے, تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرے بھائی, اس سسٹم پر تعلیم موقوف بھی نہیں ہے. ایک صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں دیکھیں نا, الگ الگ ہوتے ہیں لڑکے لڑکیاں, تعلیم کا نظام دیکھیں کیا ہے. یعنی ان کا خیال یہ کہ گورنمنٹ اگر لڑکے لڑکیوں کی اکٹھا بٹھا دے تو تعلیم میں معیار کیا ہو جائے گا. کیسی کیسی باتیں کرتے. میں نے کہا یہ جو گورنمنٹ کے اسکولوں میں تعلیمی معیار بالکل ہی خراب ہوا ہے, یہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے اسکول ہیں, اور ان میں اگر لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا بٹھا دیا تو یہ زنا کے اڈے بن جائیں گے. کیونکہ ایک پرائیویٹ اسکولوں میں پھر بھی کچھ تعلیم اور تربیت ہے, جس کی وجہ سے کو ایجوکیشن میں وہ خرابیاں سامنے نہیں آ رہی جتنی ہونی چاہیے. تھوڑی سی تربیت کا بھی تو سسٹم ہے نا, کچھ ٹیچر بتاتے ہیں بھی بیٹا یہ غلط ہے, کیوں دیکھ رہا ہے اس کو, ادھر دیکھو, ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا ٹیچر بھی گائیڈ کرتے ہیں. ہمارا خیال ہے انشاءاللہ کرتے ہی ہوں گے. گورنمنٹ کے اسکولوں میں تو نہ ٹیچر ہی نہیں آتے ہی نہیں ہیں, بلکہ گورنمنٹ کے بہت سے ایسے اسکول ہیں جو اسکول ہی نہیں ہیں. میرے پاس کالز آتی ہیں, میں پرنسپل ہوں, میری تنخواہ اتنی ہے, لیکن میں جاتا ہی نہیں جاب پہ. میں نے کہا کیوں نہیں جاتے؟ کہہ رہے ہیں اسکول ہوگا تو جاؤں گا نا. میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے یار, اسکول ہی نہیں. کہہ رہے ہیں ابھی نقشے پاس ہو گئے, ٹیچروں کی تنخواہیں, پرنسپل کی تنخواہیں پاس ہو گئی ہیں, مگر اسکول اب تک. بلوچستان اور سندھ میں ایسے کئی اسکول ہیں جن میں اسکول نہیں ہے, لیکن ٹیچروں کی تنخواہیں بھی مل رہی ہیں اور پرنسپل کی گھر بیٹھے. اللہ کرے اب تبدیلی آ جائے, اللہ کرے تبدیلی آ جائے. تو امید ہے انشاءاللہ آئے گی تبدیلی, کچھ نہ کچھ آئے گی. تو حکمرانوں کی ٹانگیں مت کھینچو, ان کو کچھ کام کرنے دو, ان کو اپریشیٹ کرو. بھائی اب آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں, اس سے تو اختلاف ہو سکتا تھا کہ آپ بنے نہ بنے, لیکن اب بن گئے, کوئی نیا چہرہ آیا ہے, پرانوں سے
نجات ملی ہے. دیکھ دیکھ کے تھک گئے تھے, وہی پرانے پہلے وہ آ رہا ہے, پھر وہ آ رہی ہے, پھر وہ آ رہا ہے, پھر وہ آ رہی ہے, پھر وہ آ رہا ہے, پھر وہ آ رہا ہے. اب کم از کم کچھ فریش چہرہ سامنے آیا ہے, تو ٹانگیں کھینچنے کے بجائے اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے نا کچھ حکومت اپنے حکمرانوں سے محبت کریں, ان کی نیگیٹو چیزوں کی اصلاح کی کوشش کریں اور پازیٹیو چیزوں کو اپریشیٹ کریں, تو انشاءاللہ ملک میں کیا آ جائے گی. اور اگر کھینچنا ہی شروع کر دیا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, پھر یہی اٹک پٹک لگی رہے گی. تو اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کے پھر آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ کو ایجوکیشن سسٹم کو کسی قیمت پہ قبول مت کرو, یہ تمہاری نسلوں کو تباہ کر دے گا. والدین کو نہیں پتا کہ ہمارے بچے اسکولوں میں کیا گل کھلا رہے ہیں, یہ ہمیں پتا ہے, کیونکہ آپ کے بچے ہمیں بتاتے ہیں, آپ کو نہیں بتاتے. یہ جو یونیورسٹیوں میں نشے کی عادت پڑ رہی ہے نا لڑکیوں اور لڑکوں کو, یہ عشق معاشقی کی وجہ سے پڑ رہی ہے, یہ تعلیم کا بوجھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں ایکچولی تھک اتنا جاتی ہوں کہ مجھے سٹا لگانا پڑتا ہے, یہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں آج کل. یہ تھک نہیں گئی ہیں, اکثر, سب کا نہیں کہہ رہا, اکثر کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چل رہا ہوتا ہے اسکینڈل, اور وہ لڑکا جب دل بھر جاتا ہے تو کسی اور سے دوستی لگا لیتا ہے. تو ظاہر ہے جب ٹینشن ہوگی تو پھر کس پر آئیں گے, سٹے پر آئیں گے. تو یہ ہوگا میرے بھائی, اپنے معاشرے کو بچاؤ اللہ کا واسطہ. اور خاص طور پہ پی ٹی آئی والوں سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں, نہ حامی ہیں نہ مخالف, کیونکہ ہم کچھ بھی بولیں گے تو مصیبت ہو جائے گی میرے لیے. میں اگر بولوں میں آپ کا حامی ہوں تو پھر جمعیت والے نہیں چھوڑتے مجھے, اور میں بولوں آپ کا مخالف ہوں تو پھر پی ٹی آئی والے نہیں چھوڑتے. تو میں نے یہ چیز چھوڑنا چھوڑ دی ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. میں صرف ایک اصولی اور ضابطے کی بات کروں گا. وہ اصول اور ضابطے کی بات یہ کہ اب آپ کی گورنمنٹ ہے ماشاءاللہ, اللہ آپ کو ترقی دے, اور حکومت کے لیے آپ ہمارے ملک کے لیے اچھے فیصلے کریں. لیکن اللہ کا واسطہ آپ بے شک اسکولوں میں قرآن نہ لے کر آئیں, لیکن کو ایجوکیشن, قرآن بچے گھر